الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو سیکھنے کے لیے، آج کی اس مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے میں جو ہمارے جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے، جو ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اخلاص۔ میں کتاب و سنت کی روشنی میں بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو تعلق ہوتا ہے، اس سلسلے میں بہت سارے الفاظ وارد ہیں۔ ایک لفظ کی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ احتساب یہ لفظ سنا ہی نہیں سنا ہے؟ بالخصوص جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، صحیح بخاری کی جو صحیحین کی حدیث متفق علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کتاب الایمان وغیرہ میں ہے، صحیح بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ حدیث سنی نہیں سنی؟ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو احتساب کا کوئی معنی بتا سکتے ہیں؟ احتساب کا معنی اپنا جائزہ لینا۔ اچھا، احتساب کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک نبوی لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ لفظ ہمیں ملا ہے، اور یہ الفاظ آپ علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں کہے ہیں، نبوی لفظ ہے۔ کیا معنی ہوگا احتساب کا؟ احتساب یہ معنی، اس کا معنی معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت جو ہے عربی زبان میں ہے۔ جب تک وہ عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا معنی مفہوم نہیں معلوم کریں گے، اور پھر قرآن اور حدیث میں یہ کس معنی میں آیا ہے معلوم کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری عبادت میں تازگی آ جائے گی۔ اب اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اردو میں احتساب اسی معنی میں جس معنی میں آپ نے کہا، لیکن حدیث میں جو نبوی لفظ ہے احتساب، اس کا بنیادی معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 5ویں صدی ہجری کے ایک معروف لغوی ہیں، امام احمد بن فارس رحمہ اللہ، بڑی شخصیت ہے، علمی دنیا میں ابن فارس سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی جو معجم ہے، معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے کہا کہ الاحتساب، یہ جو لفظ ہے نا، الحاء والسین والباء، کہا کہ بنیادی طور پر 4 معنوں میں آتا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ 4 معنوں میں۔ اس کی جو چاروں معانی ہیں ظاہر میں الگ ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان میں العد کا معنی آتا ہے۔ کس کا معنی؟ العد کہتے ہیں گننا، شمار کرنا، بنیادی معنی۔ اب دیکھو عربی زبان میں العد کہتے ہیں گننا، شمار کرنا۔ الحسبان، اللہ سبحانہ، الحسبان قرآن مجید میں ہے نہیں، سورۃ الرحمن میں، الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خصوصاً چاند کو
یہ دن، مہینے، سال، اس کو شمار کرنے کا آلہ اللہ نے بنایا ہے. تو اس کے اندر بنیادی طور پر گننے کا معنی آیا نہیں آیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ عربی زبان میں الحسبان کہتے ہیں ہا کے کسرے کے ساتھ، وہ تو حسبان ہے سورہ الرحمن میں. الحسبان جب کہتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے الظن. کیا معنی؟ کیا معنی ہے؟ میں ایک سے دو مرتبہ نظر پڑی، شیخ ہم سے بہت سینئر ہیں، بالکل مناسب نہیں کہ شیخ میں بالکل درس نہیں دے سکتا ہوں، میں درس دے ہی نہیں سکتا ہوں سچ میں. یہ میرے اخلاق کے منافی ہے. ہمارے اساتذہ نے ایسا نہیں سکھایا ہم کو. اس دینی علم کا تقاضا یہ ہے کہ شرعی علم میں جو ہم سے بڑے ہیں وہ یہ میں درس دے ہی نہیں سکتا ہوں. اچھا، یہ جو الحسبان ہے اس کا معنی آتا ہے الظن. کیا معنی؟ الظن. الظن کے معنی گمان، معروف ہے. لیکن اس کے اندر گننے کا معنی کہاں سے آیا؟ شمار کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی طور پر بھی اچھے میں یا برے میں اس چیز کو اس میں شمار کرتے ہیں. یہ ہمارا گمان ہے، ہم نے اس کو اس میں شمار کیا ہے. میرا اندازہ یہ کہ یہ چیز اس میں ہوگی. گننے کا معنی آیا نہیں آیا؟ شمار کرنے کا معنی آیا نہیں آیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ایک معروف لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، حسب و نسب. کہتے نہیں کہتے ہیں الحسب، حسب و نسب. تو اس کے اندر بھی دیکھو آپ شمار کرنے کا معنی آتا ہے. کیسے؟ ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ قال اہل اللغہ ان يعد آباء اشرافا، ان يعد آباء اشرافا. مطلب یہ ہے کہ حسب جب کہتے ہیں، حسب نسب یعنی ایک معزز خاندان کو کہتے ہیں، ایک محترم خاندان کو کہتے ہیں. تو اس کے اندر شمار کرنے کا معنی کہاں سے آیا؟ مطلب یہ کہ ہم ان کے آباء و اجداد کو اعلیٰ اور اخلاق میں اعلیٰ لوگوں میں شمار کرتے ہیں، بڑے لوگوں میں شمار کرتے ہیں. شمار کا معنی آیا نہیں آیا؟ حسب کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا، اس کا ایک چوتھا معنی آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الاحتساب. یہ ہمارے موضوع کے لیے جاننا ضروری ہے، جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. عربی زبان میں کہتے ہیں احتسب فلان ابنہ، کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کے لیے احتساب کیا. کیا کیا؟ احتساب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کے فرزند کی وفات ہو چکی ہے، اس کے بیٹے کی وفات ہو چکی ہے. تو احتساب کے اندر یہاں پر گننے کا شمار کرنے کا معنی کہاں سے آیا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان يعدہ من الاشیاء المذخورہ له عند اللہ تعالی، کہ میرے بیٹے کی جو وفات ہوئی ہے، جو مجھے غم لاحق ہوا ہے، مجھے جو مصیبت پہنچی ہے، اس پر میں اللہ کے لیے اجر کی امید رکھتا ہوں، اور اس غم کو، اس نیکی کو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے مطلب ذخیرہ آخرت میں شمار کر رہا ہوں. سمجھ میں بات آپ کو؟ بات واضح ہوئی نہیں؟ واضح نہیں. جب ہم کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس روزے کو کس کے لیے رکھے ہیں؟ یعنی من الاشیاء المذکورہ له عند اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم اس نیکی کو شمار کر رہے ہیں. مجھے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ نیکی میں کہاں شمار کر رہا ہوں، وہاں. شمار کرنے کا معنی آیا نہیں آیا احتساب کا؟ تو احتساب کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا، نیکی کو انجام دینا، اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے، بندوں کے لیے جو ہم کرتے ہیں بھائی ہم احتساباً کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ہم اس نیکی کو ذخیرہ آخرت کر رہے ہیں، ہم وہاں شمار کر رہے ہیں، ہم یہاں کے لیے نہیں کر رہے ہیں. مجھے یہاں نہیں چاہیے اس کا عوض، ہم وہاں کے لیے شمار کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں احتساباً کرنا. ابھی بات واضح ہوئی آپ کو؟ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاح میں سید التابعی امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ القرشی المخزومی 93 ہجری پر سن وفات ہے. وہ کہتے ہیں
کہ حضر رجلا من الانصار الموت، ایک انصاری صحابی، ان کی وفات کا وقت قریب تھا، ایک انصاری صحابی کے وفات کا وقت قریب تھا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ انصاری ہے نا، انصاری ہیں۔ ابھی تو میں نے کہا نا القرشی المخزومی، ان کے والد جو ہے مطلب مہاجرین میں سے ہیں، ان کے والد صحابی ہیں، دادا بھی صحابی ہیں۔ اچھا، جب وہ صحابی کی وفات کا وقت آیا تو جو حاضرین تھے ان سے انہوں نے کہا کہ انی محدثکم حدیثا، میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اور جب میں حدیث سنا رہا ہوں نا، مقصد کیا ہے میرا؟ کہا کہ ما احدثکموہ الا احتسابا، میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں مجھے کوئی عوض نہیں چاہیے، میں احتساباً سنا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اس عمل کو جو میری وفات ہونے جا رہی ہے، میں اس نیکی کو شمار کر رہا ہوں، وہاں پر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، احتساباً حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اچھے سے وضو کرتا ہے، ثم خرج الى الصلاة، پھر نماز کے لیے نکلتا ہے، ایسی صورت میں لا يرفع قدمہ الیمنی، ایک پیر اٹھاتا نا چلنے کے لیے، قدم ایک قدم رکھتا ہے، پھر دوسرا قدم رکھتا ہے، پہلے بایاں دایاں پھر بایاں، جو بھی چلنے کی شکل ہے، کہا کہ ایک قدم پر اللہ سبحانہ وتعالی الا كتب اللہ له حسنہ، اللہ رب العالمین ایک نیکی اس کے لیے لکھتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کی وفات سے پہلے آپ نے سنائے، اور کہا کہ میں جو سنا رہا ہوں میرا مقصد یہ کہ احتساباً آپ لوگ اس پر عمل کریں گے تو یہ ساری نیکیاں میں کہاں کے لیے لے کے جاؤں گا؟ احتساباً سنا رہا ہوں، اللہ کے خاطر سنا رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھو آپ، عام طور پر کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے، جنازے کی نماز میں تو تقریباً مصلی حضرات رہتے ہیں، لیکن عام طور پر تدفین میں کون رہتے ہیں؟ جس کا انتقال ہوا ہے، ان کے گھر والے، ان کے دوست، ان کے عزیز وہی رہتے ہیں عام طور پر۔ لیکن دیکھو اللہ کے رسول نے کیا کہا، سنن نسائی کی حدیث ہے بسند صحیح، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من تبع جنازۃ رجل مسلم احتسابا، یعنی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، مقصود احتساباً، اس کی والدہ اس کے والد ہیں کر کے نہیں، اس کے بھائی اس کے دوست ہیں کر کے نہیں، اس سے بھی بڑا رشتہ بحیثیت مسلمان احتساباً آ رہا ہے وہ، کہ بھئی ایک مسلمان کی وفات ہوئی ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ جذباتی اور رشتے کا معاملہ نہیں ہے۔ رشتہ تو ہے، رشتے سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ ایک مسلمان کی وفات ہوئی ہے، اس لیے کہ جو ہے والدہ کافر بھی ہو سکتی ہے، والد غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جو شریک ہو رہے ہیں میرے والد تو ہیں لیکن وہ ایک مسلمان ہیں، اس کے لیے اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من تبع جنازۃ رجل مسلم، کسی بھی مسلمان کی، اور اس کے گھر کے افراد کیوں نہ ہو، احتساباً آئے، کسی کا دل رکھنے کے لیے نہیں، احتساباً آئے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فصلی علیہا، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، ودفنہا، اس کو دفن کرتا ہے، فلہ قیراتان، اس کو اللہ کے رسول نے بہت عظیم اجر کی بات کہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے جو لفظ استعمال کیے، دھیان دینا چاہیے، احتساباً کہا اللہ کے رسول نے، گویا کہ آپ جنازے میں جو شریک ہو رہے ہیں ہم لوگ، گویا کہ ہمارے ارادے کام کر رہے ہیں، ہمارے خیالات کام کر رہے ہیں، ہم مخلوق سے نہیں بلکہ براہ راست خالق سے جڑ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے آ رہے ہیں، یہ نیکی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس کا عوض اللہ دیں گے ہم کو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک مسلمان کی اگر یہ سوچ ہو کہ احتساباً کام ہو، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بہت عظیم اجر ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب المغازی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری اور معاذ بن جبل
رضی اللہ عنہما، دونوں کو یمن بھیجے تھے، اور دونوں یمن گئے، یمن کے 2 الگ الگ جگہوں کے گورنر تھے دونوں۔ ابو بردہ رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو ابو موسیٰ الاشعری کے فرزند ہیں، کہ دونوں الگ الگ جگہ کے گورنر تھے، کبھی وہ ان کے پاس جاتے ملنے کے لیے، کبھی وہ ان کے پاس ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے ملنے کے لیے میرے والد سے، اور ایک قصہ تھا، اب میں وہ سناؤں گا تو بہت وقت نکل جائے گا۔ بہرحال دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری سے پوچھا، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن روزانہ کتنا پڑھتے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا، اتفوقہ تفوقا، میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا ہوں، کچھ حصہ اب پڑھ لیا، کچھ حصہ کچھ دیر کے بعد پڑھا، کچھ حصہ کچھ دیر کے بعد پڑھا، یہ میری ترتیب ہے۔ کہا کہ وکیف تقرأ یا معاذ، وکیف تقرأ انت یا معاذ، ایسے آپ نے پوچھا، کہا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات میں سو جاتا ہوں، پھر رات میں بیدار ہوتا ہوں، یعنی اچھی نیند بھی ہو جاتی ہے میری مسلسل، جب اٹھتا ہوں تو پھر مسلسل قرآن پڑھتا ہوں میں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، قیام اللیل جب کرتے ہیں، تہجد جب میں پڑھتا ہوں تو میرا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ بہت عظیم عمل ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیکی اللہ کے پاس شمار ہوگی۔ کہا کہ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي، جو میں ایک لمبی نیند جو لے رہا ہوں نا میں، کہا کہ وہ بھی میں احتساباً سوتا ہوں، ایسے نہیں سوتا ہوں۔ ایسے سو سکتے ہیں، ایک مسلمان کو تھکاوٹ ہو گئی، سو گیا، لیکن یہ سوچ کے سوتا ہے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اٹھنے کے بعد نشیط رہوں، تو پھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، نمازیں ہوں، قرآن کو پڑھنا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، نشیط ہو کے کروں، بالکل فریش ہو کر کے کروں، میں پوری تھکان دور ہو جائے، نہ عبادتوں میں سستی آئے، نہ میرے دیگر حقوق میں سستی آئے۔ اس نیت سے اگر سوتے ہیں وہ مکمل عبادت ہے۔ ایسے عام طور پر سوتے ہیں، سونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن معاذ بن جبل کی سوچ دیکھو، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي، میں اپنی نیند میں بھی احتساباً نیند کرتا ہوں، صرف قرآن پڑھنے میں، صرف تہجد میں احتساباً نہیں، میں اپنی نیند میں بھی احتساباً۔ یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الجنائز میں، سنن ترمذی کی ابواب الدعوات میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کی روایت کیسی ہے معلوم؟ ام المؤمنین ام سلمہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے وہ ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی، تو ابو سلمہ سے وہ روایت کرتے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں، عمر نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟ یعنی عمر اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، ام سلمہ سے، اور ام سلمہ ان کے شوہر سے روایت کرتے ہیں، ایک گھرانے کی روایت، میاں بیوی ہیں، شوہر نے بیوی کو سنائے اور بیوی نے اپنے بچے کو وہ حدیث سنائی، بچے نے اپنے تلامذہ کو سنائی، اس طرح سے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا، ابو سلمہ نے جو پہلے شوہر ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصاب احدکم مصیبہ، جب تم میں سے کسی کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، فلیقل انا للہ وانا الیہ راجعون، کیا کہنا چاہیے؟ اور کہا یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی، اللہم عندک احتسب مصیبتی، اے اللہ یہ جو مصیبت ہے، اس سے جو مجھے زخم پہنچا ہے، جو دکھ ہو رہا ہے، جو درد ہو رہا ہے، اس کو میں تیرے پاس احتساباً، یعنی بطور نیکی کے شمار کر رہی ہوں، یعنی نیکی کے شمار کر رہا ہوں۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ہمارے تصورات میں، ہمارے سوچ و بچار میں خالص اللہ کے لیے کرنے کی بات آنی چاہیے، احتساب بنانا چاہیے۔ اب ہمارے بھائی جیسے کہے کہ جو ہے احتساب اردو میں جائزہ لینے کو کہتے ہیں، ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، اردو کا احتساب۔ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، کس مقصد سے بیٹھے ہیں؟ کس مقصد سے بیٹھے ہیں؟
میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ اگر ہم میں سے سب احتساباً آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے نیکی، بس کسی نہ کسی مقصد سے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم تو نہیں ہوں گے، لیکن احتساباً اس عظیم نیت کا جو اجر ملنے والا ہے اس سے تو یقیناً وہ محروم ہوں گے۔ دینی مجلس میں کسی طور پر بھی آ جائیں، محروم تو کسی طور پر بھی نہیں ہوں گے۔ احتساباً کون کون آئے ہیں؟ کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ تعالیٰ، اور آپ ماشاء اللہ تعالیٰ، بارک اللہ فیکم۔ کچھ لوگ ہو سکتے نہیں بول رہے ہوں گے، لیکن یہ ہونا چاہیے، احتساباً آنا چاہیے، نمازوں کے لیے، دروس کے لیے، کسی سے ملاقات کے لیے، جنازے میں شرکت کے لیے۔ احتساباً یہ ہو تو آدمی بہت ہی مخلص ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کو ظاہر کرتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کسی کا دل رکھنے کے لیے، کسی اور مقاصد کے لیے، تو پھر وہ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں، احتساباً ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری احتساباً کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔